بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 27 پڑھیں گے۔ مجلس سوم اکابر شیعہ از اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے۔ اس میں گروہ دوم صحابہ کرام از غیر بنی ہاشم کے سلسلے کا یہ آخری پارٹ ہوگا۔ یہ اس سلسلے کا کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 459 459۔ صحابی رسول ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب اصحابہ میں ہاشم بن عتبہ بڑے مشہور بہادر تھے اور مرقال کے نام سے ملقب تھے۔ لفظ مرقال ارقال مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی تیز دوڑنے کے ہیں، اور ہاشم ہمیشہ میدان جنگ میں دوڑ کر حملہ کرنے کے عادی تھے، اسی لیے انہیں مرقال کا لقب ملا۔ کلبی اور ابن حیان کی روایت ہے کہ مرقال فتح مکہ کے وقت مشرف اسلام ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کیا تھا، اور جنگ قادسیہ میں اپنے چچا سعد بن ابی وقاص کے ساتھ انہوں نے بہادرانہ کارنامے سر انجام دیے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب تھے اور انہوں نے اپنی خداداد شجاعت کے خوب جوہر دکھائے۔ تاریخ فتوح اس میں کوفی اور اصحابہ میں مذکور ہے۔ جب حضرت عثمان قتل ہوئے اور مہاجرین و انصار نے امیر المومنین کی بیعت کی، اس وقت ہاشم مرقال کوفہ میں تھے۔ اس وقت کوفے کا حاکم ابو موسیٰ اشعری تھا۔ اس نے امیر المومنین کی تاحال بیعت نہیں کی تھی۔ ایک دن لوگوں نے اس سے کہا، تو نے امیر المومنین کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا، میں ابھی توقف کر رہا ہوں تاکہ دیکھیں کہ اس کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ہاشم مرقال نے اٹھ کر کہا، حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ شاید تجھے ابھی تک یہ خوف ہے کہ اگر تو نے امیر المومنین کی بیعت کر لی تو حضرت عثمان قبر سے اٹھ کر تیرے پاس آئیں گے اور تجھے ملامت کریں گے۔ پھر ہاشم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، لوگوں، بایاں ہاتھ میرا ہے اور دایاں ہاتھ امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں اور ان کی خلافت پر راضی ہوں۔ جب ہاشم مرقال نے ایسی بیعت کی تو حاضرین میں سے کسی کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہی۔ ابو موسیٰ نے بھی مجبور ہو کر بیعت کر لی اور دیگر حاضرین نے بھی بیعت کی۔ اس وقت ہاشم نے فی البدی یہ شعر پڑھے، میں کسی خوف و خطر کے بغیر علی کی بیعت کرتا ہوں اور کسی بھی اشعری یعنی ابو موسیٰ اشعری حاکم سے نہیں ڈرتا۔ میں ان کی بیعت کرتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس بیعت کی وجہ سے میں خدا اور رسول کو راضی کر رہا ہوں۔ ہاشم مرقال جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا پرچم ان کے بیٹے عتبہ بن ہاشم نے بلند کیا اور اہل شام پر حملہ کیا۔ بہت سے شامیوں کو ہلاک کرنے کے بعد انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ صحابی رسول ابو سعید خدری۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا، ابو سعید خدری ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور وہ صحیح عقیدہ رکھنے والے تھے۔ ابو طفیل عامری بن واصلہ لیشی استحاب میں مذکور ہے۔ ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی اور جنگ احد کے سال پیدا ہوئے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 8 برس تھی اور حضرت رسول خدا کے دیدار سے مشرف ہونے والے افراد میں سے یہ آخری فرد تھے جنہوں نے وفات پائی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے عقیدت مند تھے اور حضرت کے ہم رکاب ہو کر تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ وہ سقہ اور قابل اعتماد تھے، شیخین کی فضیلت کے معترف تھے، لیکن حضرت علی کو ان سے افضل جانتے تھے۔ سن 100 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ مؤلف کہتا ہے اگر ہم صاحب استحاب کی بات کو درست مان لیں کہ ابو طفیل شیخین کی فضیلت کے قائل تھے لیکن حضرت علی کو ان سے افضل سمجھتے تھے، اگر واقعاً ایسا تھا تو وہ از روئے تقیہ ایسا کرتے ہوں گے۔ شیخ ابو عمرو کشی نے ان کے متعلق لکھا ہے، عامر کسانی المذہب تھے، یعنی وہ محمد بن حنیفیہ کے
کی امامت کے قائل تھے، اور واضح ہے کہ کسانیہ فرقے کا تعلق مذہب امامیہ سے ہے۔ فرقہ کسانیہ کا اعتقاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام ان کے بلا فصل خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد امام حسن ان کے جانشین ہیں، اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام ان کے جانشین ہیں۔ البتہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ارجمند محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں۔ فتوح اسم کوفی میں مذکور ہے، عامر جنگ صفین میں پاپ پیادہ دستے کے سالار تھے۔ شیخ کشی نے لکھا ہے، عامر امیر مختار کی فوج میں شامل تھے اور کہتے تھے کہ عقبہ ثلاثہ کے بیعت کرنے والوں میں سے اس وقت میں تنہا زندہ ہوں اور یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ میں ترکش کا آخری تیر بچا ہوا ہوں، جو اس تیر کو دشمنوں پر پھینک سکتا ہے، اور جو اس تیر کو توڑنا چاہے تو یہ تیر اسے توڑ کر رکھ دے گا۔ اور بڑھاپے میں وہ شعر پڑھا کرتے تھے، میرا سر زیادہ ماہ و سال گزرنے کی وجہ سے سفید نہیں ہوا، حادثات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حزام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن داؤد لکھتے ہیں، حضرت جابر رسول مقبول کے عظیم المرتبہ صحابی تھے۔ جنگ بدر اور دیگر غزوات نبوی میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب پیغمبر میں سے ان کی وفات سب سے آخر میں ہوئی، اور ان کی بازگشت اہل بیت پیغمبر کی طرف تھی۔ کتاب خلاصہ میں فضل بن شازان سے منقول ہے، جن صحابہ نے شاہ ولایت کی طرف رجوع کیا تھا، جابر ان میں سر فہرست تھے۔ ابن عقدہ جو کہ ایک عظیم محدث تھے، انہوں نے جابر کے متعلق لکھا، جابر شاہ ولایت کے وفادار اور حب المتین سے وابستہ رہنے والے فرد تھے، اور وہ صحابہ میں سے آخری فرد تھے جنہوں نے مدینے میں وفات پائی۔ استاب میں مذکور ہے، جابر جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب تھے۔ شیخ ابو عمرو کشی رقم تراز ہیں۔ جابر بن عبداللہ سیاہ امامہ باندھ کر مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو مسائل دین بتایا کرتے تھے، اور دوران گفتگو کہا کرتے تھے، یا باقر العلوم یا باقر العلوم۔ لوگ ان کا یہ جملہ سن کر تعجب کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ جابر بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا چکا ہے۔ جب جابر کو لوگوں کے اس رد عمل کا پتہ چلا تو انہوں نے حاضرین سے کہا، میں ہذیان نہیں کہتا، اصل بات یہ کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، جابر تو عنقریب میری نسل میں سے ایک شخص کو دیکھے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وہ میرا ہم نام ہوگا اور عادات و شمائل میں وہ مجھ سے مشابہ ہوگا، وہ علم کے چشموں کو شگافتہ کرے گا۔ جب سے میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اسی دن سے مجھے اس شہزادے سے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ پھر ایک دن جابر مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور ایک صاحبزادے کو کھڑے دیکھا۔ جابر نے محسوس کیا کہ صاحبزادے کے عادات و فضائل حضرت کے عادات و فضائل سے ملتے جلتے ہیں۔ چنانچہ جابر نے انہیں آواز دے کر کہا، صاحبزادے تجھے خدا کی قسم مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ یہ سن کر جابر آگے بڑھے اور ان کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے جد اطہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا تھا۔ یہ سن کر امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، میری طرف سے بھی رسول خدا پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام اپنے گھر آئے اور اپنے والد ماجد سے جابر کی گفتگو بیان کی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آخر جابر نے تجھے رسول خدا کے سلام پہنچا دیے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے عرض کی، جی ہاں ابا جان۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جان پدر اب تم زیادہ وقت اپنے گھر میں رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں اور ہمارے لیے معاملات دشوار صورت اختیار کر لیں۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے اور آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر تعجب کیا کرتے تھے
کتاب روضۃ الشہداء کے آخر میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا: جابر بن عبداللہ انصاری زندگی کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے، اور ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بچپنے کے دوران جابر کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ جابر نے جواب سلام کے بعد پوچھا: تو کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ جابر نے کہا: آپ آگے آئیں اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیے تو جابر بن عبداللہ نے عقیدت سے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور جابر نے آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ جابر نے کہا: فرزند رسول خدا نے آپ پر سلام بھیجے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میری جانب سے رسول خدا پر سلام ہو اور ان پر اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے اس سلام کی تفصیل دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا: جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ تو زندہ رہے گا یہاں تک کہ میری ذریت میں سے محمد بن علی بن حسین سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نور و حکمت عطا فرمائے گا، میری طرف سے انہیں سلام کہنا۔ کتاب کشی میں مذکور ہے: جابر بن عبداللہ ہاتھ میں عصا لے کر مدینے کی گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے، اور جہاں بھی لوگوں کا اجتماع دیکھتے تھے تو کہتے تھے: حضرت علی پیغمبر اسلام کے بعد تمام انسانوں سے بہتر ہیں، اور جو شخص اس حقیقت کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور گروہ انصار سے خطاب کر کے جابر کہا کرتے تھے: گروہ انصار، اپنی اولاد کی پرورش علی کی محبت پر کرو، اور جو بچہ علی سے محبت نہ کرے تو اس کی ماں کو خیانت کار سمجھو۔ افضل المحققین خواجہ نصیر الدین طوسی نے اوصاف الاشراف میں تحریر فرمایا: حضرت جابر زندگی کے آخری ایام میں زیادہ کمزور ہو گئے تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان کی طبع پرسی فرمائی۔ جابر نے عرض کیا: مولا، اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ ضعیفی کو جو جوانی پر، اور بیماری کو تندرستی پر، اور موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں ان کی غلطی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا: مگر میں ایسا نہیں کرتا۔ اگر اللہ مجھے بڑھاپا دے تو میں بڑھاپے سے، اور اگر مجھے جوانی دے تو جوانی سے الفت کروں گا۔ اگر اللہ مجھے بیماری دے تو بیماری سے، اور اگر مجھے شفا دے تو میں تندرستی سے الفت کروں گا۔ اگر اللہ مجھے موت دے تو موت سے، اگر زندگی دے تو زندگی سے محبت کروں گا۔ جب جناب جابر نے امام علیہ السلام سے یہ گفتگو سنی تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا: بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ عنقریب تیری ملاقات میری اولاد میں سے ایک فرد سے ہوگی جو کہ میرا ہم نام ہوگا، اور وہ علوم کو یوں شگافتہ کرے گا جیسا کہ بیل زمین کو شگافتہ کرتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر مقام صبر کے حامل تھے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مقام رضا پر فائز تھے۔ قائرین کرام، ہم نے صحابہ کرام میں سے 100 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے حالات میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ ان میں سے کچھ صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے ثقیفائی حکومت کو پوری زندگی میں کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اور ان میں ایسے صحابی بھی ہیں جنہیں جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن سے جبراً و قہراً بیعت حاصل کی گئی تھی۔ اگر آپ حامیان ثقیفہ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ثقیفائی حکومت کے سچے اور کھرے پیروکار وہی تھے جنہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں طلحہ و زبیر کو ترجیح دی اور معاویہ کی حمایت کی، اور اگر وہ بعد میں بھی زندہ رہے تو یزید کے حامی و ناصر بن کر زندگی بسر کی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 27 کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مجلس سوم کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں اگلے پارٹ میں۔